شکریہ پاسٹر غزالہ شفیق کا کہ انہوں نے فیور کیا حکیم صاحب کو کہ وہ 5 منٹ لے سکیں اوپر. دوسرا سیشن بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے. اب 10 منٹ ہیں ہمارے پاس کنکلوژن کے، اور اگر انہوں نے اس سیشن میں 5 منٹ لیے ہیں تو اگر پاسٹر غزالہ شفیق کو لگتا ہے کہ وہ کنکلوژن 10 منٹ میں نہیں کر پائیں گی تو ان کو 15 منٹ دیے جائیں گے اور حکیم صاحب کو 10 منٹ دیے جائیں گے. میں چاہوں گی کہ پاسٹر غزالہ شفیق سامنے آئیں اور اپنے 15 منٹ استعمال کریں اور دلائل دیں. شکریہ مولانا حکیم ثاقب صاحب. ہمارا آج کی اس ڈبیٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اہل ایمان جو کہ خدا کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں، ان کے نظریات کی درستگی کے لیے آپ بھی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور ہم بھی جبکہ یہ روزوں کے ایام ہے اور ہماری سب سے بڑی عید جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہے اس کے دن ہے، لیکن تو بھی ہم نے اپنی فرض اولین ذمہ داری سمجھی کہ ہم کیونکہ انسانوں کو ہی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ایک دوسرے کے عقائد کو درست کریں. آپ نے بات یہ ہے کہ جو اصول آپ اپنے لیے ٹھہراتے ہیں وہی اصول ہمارے لیے ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ کتاب ہی کتاب کا متن درست بیان کر سکتی ہے، اور میرا بھی سارا ایمفیسس آپ سے یہی ہے کہ پوری بائبل میں کہیں بھی مونوگینیس یعنی جس لحاظ سے اہل اسلام تشریح کر رہی ہیں کہ مریم جو ہے خدا کی بیوی ہے، آپ کا پورا قرآن پورا اسلام اسی تثلیث پر زور دے رہا ہے کہ مریم خدا کی بیوی. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اس بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے. بائبل میں ایسا ایک بھی حوالہ نہیں. آپ مونوجینیز لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کو غلط پروناؤنس کر کے یا اس کی غلط سمجھ لے کر آپ اس کو شاید جنسی تعلق پہ لے جاتے ہیں. خدا نخواستہ نعوذ باللہ خاک بردہن، میں ایسی کوئی بات، ایسا کوئی عقیدہ، ایسی کوئی تعلیم پوری بائبل میں نہیں ہے. ہمیں بائبل کی تعلیم بائبل سے بیان کرنی ہے. وہ مادر کلیسیا ایک کتاب کا بار بار حوالہ دے رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی پڑوسی ہو. بہت سی کتابیں جن کو آپ نہیں مانتے، بہت سی کتابیں، تو جو کتابیں ایسے ہی لکھ دی جاتی ہیں تو میں ان کو بائبل پہ اتھارٹی تسلیم نہیں کر سکتی. پھر آپ نے کہا کہ خدا اور ہاں دوسرا، پاکستان میں ہمیں بالکل آزادی ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. کوئی آزادی دے کر آپ نے ہم پہ احسان نہیں کیا. وی آر ویری مچ پاکستانی، اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے عقائد کا پرچار کریں اور ہم خدا کے شکر کا گزار ہیں. مجھے دنیا کہتی ہے پاکستان چھوڑ دو، میں کہتی نہیں، مجھے پاکستان میں رہنا ہے. پاکستان میرا ملک ہے اور میں یہیں جیوں گی اور یہیں مروں گی. مونوگینیس کے لیے بے شمار حوالے ہیں، ویکیپیڈیا میں سے لے لیں. وہ آپ نے کچھ ڈکشنریز اور نکالی تھی. اس کا مطلب ہے یونیک ان اٹس کائنڈ، یونیک اینڈ اسپیشل کے معنوں میں بار بار کہہ دوں. اسٹرانگ کی ڈکشنری اس کا نمبر ہے 3439. سنگل آف اٹس کائنڈ. پھر ایک اور کتاب ہے ہیلپس ورڈ اسٹڈیز، اس میں بھی ون آف اٹس کائنڈ. کہیں بھی جسمانی پیدائش کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. آپ پتہ نہیں اس کی غلط پروناؤنسیشن لے کر جینز کا لفظ شاید خود گھسا لیتے ہیں اور اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اچھا، میں نے سارا آپ کو اسٹرانگ کی ڈکشنری 3439 سنگل آف اٹس کائنڈ، ویکیپیڈیا یونیک ان اٹس کائنڈ. پھر میں نے آپ کو پہلے آپ کو بے شمار حوالے بتا دیے جہاں پر آسمان کے لیے کتابچے کو یہ نام دیا گیا. یہ جسمانی کہیں بھی جسمانی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، نہ بائبل میں نہ عام ادب میں. پھر آپ نے کہا کہ پلاطوس کو میں نے کہا کہ حق دیا گیا، یہ اختیار دیا گیا. یہ اختیار اس کا خدائی اختیار نہیں. وہ جو اختیار کی بات ہو رہی تھی مصلوبیت کے اختیار کی بات تھی. اس نے کہا تھا مجھے تجھے چھوڑنے کا اختیار ہے اور مجھے تجھے مصلوب. یہ
اس مسلوب کرنے کے اختیار کی بات ہو رہی تھی. پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جی اس میں اضافہ کر دیا گیا. یوحنا کی انجیل پہلی 3 اناجیل جو ہیں، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، اسے روحانی بیٹا بتا رہے ہیں. یوحنا کی انجیل میں اسے اضافہ کر دیا گیا. اور پھر آپ نے اس تحریف کو، اپنی بات کو، اپنے دلیل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے بھی اوپر جا کر آپ نے یہ بات کرنے کی کوشش کر دی کہ یسایہ نبی کا صحیفہ 45 باب وہاں پر جی تحریف ہو گئی ہے. خدا کے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا اگر کوئی لفظ اس میں کوئی بڑھائے گا یا گھٹائے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، اور کوئی ایماندار دنیا میں یہ خدا کی ہاتھ سے لعنت لینا پسند نہیں کرے گا. اس وجہ سے یہ عقائد میں نے آپ سے کہا کہ زبور میں موجود ہیں، دانیل نبی میں نے بتایا، یسایہ نبی نے بتایا، پیدائش کی کتاب میں موجود ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کی شہادت اور انجیل کی بھی قرآن خود دیتا ہے، بار بار کہتا ہے اس میں نور اور اس میں ہدایت ہے. آپ اس سے بڑھ کر جا کر بات نہیں کر سکتے کہ اپنے دلیل کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے کہ انسان نے جرأت کر دی کہ یسایہ نبی کا صحیفہ تبدیل کر دیا. وہاں پر بیٹے کی تخلیق کا، بیٹے کے جنم کا بالکل موجود ہے. ہم ایسی جرأت نہیں کر سکتے کہ خدا کے کلام میں کوئی تحریف کی جائے. پھر آپ نے کہا کہ حاشیے میں، کیتھولک بائبل کے حاشیے میں مریم کے اور خدا کے وصال کا قصہ بیان کیا گیا. میں دوبارہ کہہ دوں کہ حاشیوں پر علم الہیات مرتب نہیں ہوتا. حاشیوں میں بہت کچھ، قرآن کے حاشیوں میں بھی ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، اگر میں آپ سے کہوں، بلکہ قرآن کے ترجمے کے اندر بے شمار جگہوں پر بریکٹس ڈال کر تو چیزیں اندر لکھی گئی ہیں جو کہ اوریجنل متن کا حصہ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ ان حاشیوں سے اس کو ہٹا دیں تو وہاں کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا. تو آپ تو پھر ان حاشیوں کو لے کر تھیالوجی کو مرتب کرتے ہیں، علم الہیات کو مرتب کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں علم الہیات کی ترتیب جو ہے حاشیوں پر نہیں ہے. اس لیے میں اس کو رد کرتی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے غلط بیان کر دیا، یا یسوع مسیح نے خود کہا کہ یسایہ میں کہا گیا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. مجھے دکھا دے کوئی مسلمان جھک رہے. ہزاروں مسلمان پاکستان میں ہیں جو کرسچن ہوئے ہیں، اور آج وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند، اپنا بادشاہ، اپنا خدا مان کر اس کو سجدہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ وقت آئے گا کہ پوری کرۂ ارض پر ہر ایک انسان یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور خدا تسلیم کرے گا. 4 ارب لوگ آج بھی یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور خدا مان کر اس کے آگے اپنے گھٹنے بھی جھکا رہے ہیں، اپنے سر بھی جھکا رہے ہیں، اور اس کو خدا تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا یہ دعویٰ، پھر بطور بشر یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے آپ کو کہا کہ میں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتا ہوں. اس تابع داری کا مطلب کہیں بھی اس کا اونچا ہونا اور یسوع کا نیچا ہونا نہیں ہے. یہ تابع داری اس معنوں میں تھی کہ جو کچھ خدا نے مجھے کہا ہے، مجھے خدا نے کہا کہ تیری شکل بگڑ جائے گی، تجھ پر تھوکیں گے، تجھے لے جائیں گے جیسے کہ برے کو لے جاتے، بے زبان برے کو بال کتروانے کے لیے لے جاتے ہیں. ایک ایک بات یسوع مسیح کی ذات برحق پر صادق آئی، اور یسوع مسیح نے اس پر باپ کی ہر مرضی کے اپنے آپ کو تابع کیا. اور اس نے کہا کہ جب سب کچھ پورا ہو گیا تو وہ باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا، اور وہ جلال میں خدا نے اس کو دوبارہ قبول کیا جس جلال میں خدا کو چھوڑ کر وہ زمین پر آئے تھے، خدا تاکہ خدا کی مرضی کو قبول کرے. اس تابع داری کا مقصد قطعاً اس کے درجے کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اس کمال تابع داری کو، تاکہ وہ خدا کے مقصد کو پورا کر سکے. پھر آپ نے کہا کہ ایک خاتون کو ابراہیم کی بیٹی کہہ دیا گیا. بالکل، غلطیوں 3 باب اور اس کی 26، 27، 28، 29 آیت پڑھ لیں تو لکھا ہوا ہے کہ جتنے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں اور اس کو پہن لیتے ہیں، وہ سب کے سب ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہے. اور میرا یہی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہے. اور یہ روحانی معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ روحانی مطلب شاید آپ کو سمجھ نہیں آتا اس کی الجھن کیا ہے.
میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں یہ الجھن جنم کہاں پر لی ہے. یہ بائبل کا، یہ اہل مسیح کا نظریہ نہیں ہے. سورہ التحریم میں اور سورہ نمبر 21، مجھے نام شاید سورہ سعد ہے، سورہ نمبر 21 اس کی 91 آیت، اور سورہ مفجر سورہ التحریم اور اس کی آیت نمبر 12، اور سورہ جو 21 ہے اس کی آیت نمبر 11. میں آپ کہتے ہیں، میں معافی چاہتی ہوں، میں کانپ رہی ہوں خدا کے حضور اس بات کے لیے کہ آپ کو لوکا کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ یہاں خواتین بیٹھی ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ فرج میں وہ جو فرشتہ آ گیا تھا وہ مکمل انسان ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اور لکھا ہے کہ اس کی فرج میں اس نے پھونک ماری. تفسیر ابن کثیر جس کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے، لکھا ہے کہ وہ اس کے کوئی تفسیر کرتے ہیں کہ اس کے گریبان سے پھونک ماری، کوئی تفسیر کرتے ہیں اس کی آستین سے تفسیر ماری. کیا فرشتہ اس کا خامن تھا کہ اس کو اجازت ہو گئی اس کی گریبان میں جھانک کے؟ نعوذ باللہ. یہ آپ کو الجھن اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اسلام میں قرآن کے اندر بار بار خدا کی بیوی، خدا کی بیوی، خدا کی بیوی، جس کا تذکرہ پوری 66 کتابوں میں، پورے بائبل مقدس میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. 5 منٹ جو ایکسٹرا دینا، ایک منٹ دے دیں، میں صرف کلوزنگ دیکھ لوں کوئی چیز رہ گئی ہے. ہاں جی، آپ نے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ میں اور خدا ایک ہیں. یہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. آپ جائیں پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ میں اور خدا ایک ہوں، وہیں آپ کو پتھر نہ پڑ جائیں. اور پھر مجھے کسی نبی کا دعویٰ دکھا دیں، کسی نبی کا، جو آپ 1,44,000 نبی دعویٰ کر رہے ہیں، یا بائبل میں سے کسی نبی کا دعویٰ دکھا دیں جس نے کہا میں اور خدا ایک ہیں. یہ دعویٰ صرف یسوع مسیح کی ذات برحق، کیونکہ وہ کامل خدا تھے، کامل انسان، کفارے کی خاطر وہ دنیا میں آئے اور خدا نے انہیں بیٹا کہا. اور آج میں بھی کہتی ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، روحانی بیٹا ہے. اور اس کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ دنیا میں نہیں کیا جو یسوع مسیح نے دعویٰ کیا ہے. اور خدائی ذات کا مظہر خدا کی ذات تھی، اور اس کا پورا مکاشفہ بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی موجود ہے. شکریہ پاسٹر غزالہ شفیق کا. ایک بار پھر کنکلوژن کے لیے 10 منٹ کا ٹائم ہے. حکیم لقمان صاحب کے پاس وہ آئیں اور 10 منٹ. عمران، اوکے، سوری معذرت، حکیم عمران. ہاں جی چلو ٹھیک ہے جی، تھینک یو، شکریہ، کوئی بات نہیں. محترمہ کافی جذباتی ہو گئی ہیں، مگر میرے جو دلائل تھے وہ وہیں کے وہیں ہیں. دوبارہ سن لیں. لوکا کی انجیل 7:12، بیوہ عورت کا بیٹا مونوگنیز، ماں باپ کے جسمانی تعلق سے پیدا ہوا ہے، لفظ مونوگنیز ہے. لوکا 8:42، عبادت خانے کے سردار کی بیٹی، لفظ مونوگنیز استعمال ہوا ہے. ماں اور شوہر اور بیوی سے پیدا ہوئی، مطلب جوڑے سے پیدا ہوئی، لفظ مونوگنیز ہے. لوکا 9:38، بھیڑ میں موجود ایک شخص کا بیٹا، لفظ مونوگنیز ہے. آپ نے یہاں مجھے جی اکلوتے کے لیے سن لینا، اکلوتا مونو کو کہا جاتا ہے، مونو اکلوتا ہے. گنیز جو ہے وہ پیدا ہونے والا، ماں باپ سے پیدا ہونے والا. یہ مجھے دینا یا اس کا لغت کا والا آپ کو نکالنا، بھائی آپ سے کہا تھا وہ اسکرین شاٹ لے کے رکھا تھا، یا گوگل سے نکال لے. وہی جوڑے سے پیدا ہونے والے ہیں، یہ جوڑے سے پیدا ہونے والے ہیں. ادھر آپ پادری صاحب ادھر چلے جائیں، ادھر پیچھے رام بھائی، ادھر مجھے ڈسٹرب نہ کریں. ہاں بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے. دنیا کی کسی لغت کے اندر انہوں نے کہا میں جو ہے نا وہ جینز پڑھ کے دھوکہ دے رہا ہوں. محترمہ میں جینز پڑھ کے دھوکہ نہیں دے رہا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گریک تلفظ جو ہے وہ گنیز ہے، امریکن تلفظ میں آپ جب سنیں گے تو وہ جینز ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا. ایک ہی بات ہے، یہ تلفظ کا فرق آ جاتا ہے ممالک کے اندر، بات وہی ہے. جین سے پیدا ہونے والا، نطفے سے پیدا ہونے والا. ہاں جی، تو اس کی تفصیل موجود ہے. جب سب سے زیادہ بات جو ہے نا وہ بائبل کی حجت، جب آپ بائبل کو چھوڑ کے آپ جا رہی ہیں شاعروں کے کلام پر ادھر ادھر، وہ کوئی حجت نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بائبل میں 4 مرتبہ
माँ बाप से पैदा होने वालों के लिए गनीज का लफ्ज मौजूद है और एक भी ऐसा गनीज मौजूद नहीं जो रूहानी मानों में हो, तो ये फिर आप कैसे इसको इनकार कर सकती हैं? आप भी देखते हैं यूनिक के मानों में। जी यूनिक के माने में है, वो मोनो है। हाँ जी, एक अकलौता वो दे देते हैं आपको। ये कौन सा है, कहाँ दिखाएं, लाइन जरा दिखा दें कहाँ। जी जी जो भी पढ़ने वाला बंदा होगा मोनो अच्छा आप बहस ना करें जी। देखिए जी, इन्होंने तर्जुमा किया है, डेफिनेशन बयान की है, ओनली बिगॉटन। जब ओनली बिगॉटन कहेंगे, और बिगॉटन आप देख रहे हैं किसको कहते हैं? अच्छा इसे छोड़ दें, ये तो पहली बात ही ये है भाई, वो भी है, वो तो मैं मान रहा हूं कि जिसका एक ही बेटा हो, जिसका एक ही बेटा हो। देखिए इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत सारा के एक ही बेटे थे, उसके लिए मोनोगनीज इस्तेमाल किया जाता है कि एक सारा की बात कर रहा हूँ, हजरत सारा की बात कर रहा हूँ। और जो हाँ इब्राहिम के लिए, इसहाक के लिए मोनोगनीज इस्तेमाल किया गया है। इसहाक अपनी माँ के इकलौते बेटे थे और यहूदी ये तसव्वुर करते थे, चूंकि पलूस यहूदी थे, वो तो उनके लौंडी का बेटा कहते थे हजरत इस्माइल को, वो तो कलेता तस्लीम ही नहीं करते थे, उन्हें कलोटा तस्लीम ही नहीं करते थे। अच्छा चले वो हजरत इसहाक का छोड़ दे, कोई बात नहीं, बाकी मैंने आपको वाला दिया कि जिसका एक ही बेटा था वो मर गया था, ये जो आपने दिया इससे भी साबित हो गया। जो मरा हुआ था वो भी, और एक ही बेटी, यानी जिन वालिदैन की इकलौती औलाद हो, इकलौती, उसके लिए मोनोगनीज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो मोनो जो है वो ओनली सिंगल के मानों में है, और गनीज जो है वालिदैन के मानों में है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों की तफसील जो है ना वो मौजूद है। जी 5 मिनट, थैंक यू। इन्होंने कहा कि जो असूल आपके लिए है वो हमारे लिए है। मोहतरमा वो असूल आपके लिए नहीं हो सकता, हमारे लिए असूल है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हमें तो असूल कुरान करीम ने दिया। अगर आपकी मुकद्दस किताब में हाँ जी, जो हमारे लिए जो असूल है वो तो हमें कुरान करीम ने दिया है कि तुम्हारे लिए हुज्जत अल्लाह है और उसका रसूल है। मैं योते रसूल फ़क़द अल्लाह, आपने कहा कि यीशु के सिवा किसी ने नहीं कहा। जो मेरी और बाप की एक बात है, देखिए कुरान कह रहा है मैं योते रसूल फ़क़द अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की है उसने अल्लाह की अताअत की है, दोनों को एक कहा जा रहा है। तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये बात दोनों की एक है। क्यों कि नबी जो होता है वो हमेशा वो बात कर रहा होता है जो उसे आसमान से आ रही होती है। ठीक है, बात में एक होती है, जात में नहीं, जात में अलग होते हैं। नबी इंसान होते हैं, खुदा जो है वो कादर मुतलक होता है। हाँ, आपने काफ़ी आप जज्बाती हो गई और जज्बाती होकर कुछ आपने बातें की, मैं खैर नज़रअंदाज करता हूँ। आपने कहा एक दलील दी कि कलाम में बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता। मोहतरमा मैंने आपको ये साया पढ़ के सुना दिया कि वहाँ उस खुदा कहते हैं मैंने अपनी इज्जत की कसम खाई है कि हर घुटना मेरे लिए झुकेगा। और मैंने आपको जनाब पलूस ने जो उसमें के अंदर ख़यानत की वो भी आपको पढ़ के सुना दिया कि जनाब पलूस ने वहाँ यस्सु का लफ्ज़ लिख दिया। किसको कहते हैं तहरीफ? इसी का नाम है ना तहरीफ, ठीक है ना जी। देखें आप, मैं कहता हूँ कि ये अवार्ड मिला है मोहतरमा गजाला शफीक को। ठीक है, थॉमस साहब के पास आया, इन्होंने कहा ये अवार्ड मिला है मोहतरमा, आगे गजाला निकाल दें तो कोई और नाम लिख लें, वही तहरीफ है ना। तो जनाब पलूस ने खुदा का नाम निकाल के यस्सु का वहाँ डाल दिया कि हर घुटना यस्सु के लिए झुके, हालांकि ये साया में खुदा के लिए झुके। तहरीफ तो साबित हो गई। आपने एक दलील दी कि बाइबल में लिखा है कि जो कोई इसमें बढ़ाएगा या घटाएगा उस पे आसमान की लानतें जो हैं वो शामिल हाल होंगी। ठीक है, जो बढ़ाएगा घटाएगा उस पर मकान तो मौजूद है ना बढ़ाने और घटाने का, और इसकी आल में वो लिखा हुआ है कि इन्होंने खुदा के कलाम को बिगाड़ दिया है, ये तो मौजूद है। और ये तो खैर जिंदा मिसाल है, ये साया में और इसमें दोनों आप मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं, तहरीफ तो साबित हो गई। आपने कहा नूर और हदायत है, बिल्कुल नूर और हदायत मौजूद है। नूर और हदायत जो है वो ये है कि कुरान करीम कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ला शरीक है, बाइबल कहती है ला शरीक है, ये नूर और हदायत है। ठीक है, इस नूर और हदायत में कुफर की आमेज़श की गई कि यस्सु खुदा है, ये अंधेरा है। नूर के आप कुरान करीम की एक आयत पढ़ते हैं, दूसरी क्यों नहीं? युहर्रिफून अल कालिमा अन मवाज़िह,
قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تحریف کرتے ہیں، ان کے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے ساتھ اپنے الفاظ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو احکام الہیہ ہیں انہیں نور اور ہدایت کہا ہے، اور جو ان لوگوں نے اضافے کیے ہیں انہیں طریقی کہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پادری برکت اللہ کی صحت کتب مقدسہ ہے، وہ لکھتے ہیں 1 یوحنا 7:8، یہاں الفاظ ہیں آسمان پر گواہی دیتے ہیں، 3 آسمان پر گواہی دیتے ہیں، باپ اور کلام اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں، اور 3 ہیں جو زمین پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ اصل متن کا حصہ نہیں ہے، کسی نے یہ متن میں شامل کر دیا۔ اب ہماری دیانتداری دیکھیں، جب ہم نے دیکھا قدیم نسخہ میں یہ تثلیث موجود نہیں ہے تو ہم نے اس کو خارج کر دیا ہے۔ ہاں جی، آج جب تثلیث پہ زیادہ آئی اسے حاشی میں دوبارہ شامل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تحریف کس کا نام ہے؟ اسی کا نام تحریف ہے نا، کہ کسی چیز کو بڑھا دینا یا کسی چیز کو گھٹا دینا۔ یہ تو حاشیے کی بات نہیں کر رہے، متن میں داخل ہے۔ ایک ابھی نہ بولیں، یہ بد نظمی ہے، یہ آپ کا کام ہے جی، انہیں منع کریں ابھی نہیں۔ ہمارا جو حاشیہ ہوتا ہے دیکھیں، وہ ہمارا متن اصل موجود ہے، یہ خیر ہمارا موضوع نہیں ہے، اپنے موضوع سے نہ ہٹے۔ میں نے تو تحریف سامنے دکھا دی اور واضح کر دی، یہ پکڑ نہیں یاد۔ آپ نے سورہ انبیاء کا، سورہ تحریم کا یہ حوالہ دیا، اور انہیں غلط ایک آپ نہج پہ نکل گئی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ غیر متعلقہ باتیں ہیں۔ ہاں جی، آپ نے کچھ کفارہ کا بھی ذکر کیا، یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف اپنے موضوع پہ بات کروں گا، وقت نہیں بچتا ہے۔ آپ نے کہا فرج میں پھونک ماری جو ہے یہ ایسا کہیں نہیں ہے، تو آپ نے کہا گریبان میں پھونک ماری، محترمہ وہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہے اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ قدوسی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر یہ جو کھانا پینا، یہ شہوت اور خیالات، وہ اللہ نے وہ سسٹم ہی نہیں رکھا ہوا، وہ تو پاکیزہ ان باتوں سے، ان کے لیے تو یہ معاملہ۔ آپ دیکھیں، آپ کا ایک عورت ہے، کوئی عورت وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے۔ اب وہ بیٹا بچہ جنتی ہے تو اس کا جو بچہ ہے وہ اس کی چھاتی پہ منہ رکھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کیوں؟ وہ پاک ہے، اس کا بچہ ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کی بدکاری کرنے کی۔ تو یہ جو فرشتے ہیں ان میں تو یہ سسٹم ہی موجود نہیں، جیسے یہ بچہ پاک ہے جو اپنی ماں کی چھاتی چوس کے دودھ پی رہا ہے، تو بہنیں ہی وہ تو قدوسی ہیں، تو ان میں تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے۔ یہ مثال آپ نہیں دے سکتے، اگر میں ایسی مثالیں دوں تو حزقی اہل کا باپ پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بس 1-2 رہ گئے ہیں۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ مریم کو پیدائش کے وقت کہا گیا تھا کہ اس کا بیٹا وہ مصلوب ہوگا، یہ کہیں نہیں ہے بائبل کے اندر، یہ آپ کی غلط بات ہے۔ چلیں اچھا، یہ کہیں نہیں ہے۔ آپ نے کہا جی پہلی صدی میں موجود نہ تھا، پہلی صدی میں ایریس، پہلی صدی میں سب سے پہلے وہ ثابت ہو گیا۔ یہ اور سن لیں کہ تثلیث اور کفارہ وغیرہ یہ بھی سب بات کی اختراعات ہے، خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور میں نے یہ 4 حوالے آپ کو دیے تھے کہ مونوگنیز ماں باپ سے پیدا ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے، آپ ایک حوالہ بھی آپ نے نہیں دیا کہ مونوگنیز روحانی معنوں میں ہو، ٹھیک ہے۔ روحانی معنوں کے لیے میں نے آپ کو لفظ بتا دیا تھا کہ وہ لفظ روحانی معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 انجیل والوں نے ذکر کیا ہے، یوحنا کے سوا کسی اور کو اس کی خبر کیوں نہ آئی؟ اور آپ نے کہا تھا یہ 100 عیسوی کی نہیں، وہ میں نے ثابت کر دیا آپ کی کتابوں سے کہ وہ 100 عیسوی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا، اور سارے سیشن اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ اب وقت ہے کہ 3 سوال دونوں طرف سے لیے جائیں گے، اور اس میں بھی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ابھی تک آپ نے بڑی ہی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، یہ آخری حصہ بھی جو ہے اسی طرح بڑے ہی اچھے طریقے سے، کیونکہ ہم سب یہاں پر صرف گفتگو کرنے کے لیے۔ ہاں جی بالکل، سوال جو ہے آپ کے الفاظ جو ہے بہت جامع ہونے چاہیے، مختصر ہونے چاہیے، تمہید نہ باندھیں اور ایک سوال میں کئی سوال ایڈ کرنے کی بھی کوشش نہ کریں جی پلیز۔ اگر اس طرح کا کوئی سوال ہوگا تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، پھر بد نظمی ہوگی، پھر آپ کا موڈ آف ہوگا اور ماحول بھی جو ہے وہ خراب ہوگا۔ تو
تو یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. ایک ایک سوال تینوں طرف سے ہوں گے. سوال سامنے آ جی جس نے سوال کرنا ہے پہلے تو وہ اپنا ہاتھ دکھائیے پلیز. جس نے سوال کرنا ہے. پہلے میں چاہوں گی کہ پاسٹر غزالہ شفیق سے جو سوال کرنا چاہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب ابھی بول کر گئے ہیں، تو پاسٹر غزالہ شفیق سے جو سوال کرنا چاہیں گے وہ اپنے ہاتھ مجھے دکھا دیں. جی آپ ہیں اور آپ ہیں. ٹھیک ہے، آپ تینوں ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ تینوں سوال کے ہم ایک ساتھ لیں، باری باری ایک ہی طرف سے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک ہی طرف سے پہلے 3 سوال ہوں گے. تو آپ پلیز سامنے آئیں اور مختصر ایک ہی سوال آپ کیجیے گا. السلام علیکم. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ نام بتائیں. میرا نام صفدر علی ہے. ٹھیک ہے، میں کراچی میں رہنے والا ہوں. محترمہ سے میرا سوال یہ ہے، چھوٹا سا آواز پوچھو. سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامل خدا بھی ہیں، کامل انسان بھی ہیں. تو کامل خدا کی زبان میں یہ سوال ہے کہ جب وہ مصلوب ہوئے مر گئے تو اس دنیا کو دوسرا کون سا خدا چلا رہا تھا؟ میں نے بہت وضاحت سے بتایا تھا استثناء 6 باب 4 آیت کہ خدا سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. آحد کا لفظ ہے، لیکن اس آحد میں تینوں اکنوم خدا باپ بیٹا روح القدس الوہیم کا لفظ استعمال کیا تھا. بیٹا بطور بیٹا خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دی تھی، لیکن خدا باپ اور خدا روح القدس بدرجہ اتم موجود تھے اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے تھے. بہت شکریہ. ابھی دوسرے سوال کے لیے بھائی پلیز سامنے آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عدنان سولنگی ہے. سوال یہ ہے کہ میرے جو سن رہے ہیں، مونوگنیز جو کہا جاتا ہے، سائنس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ مونو جو لفظ ہے وہ یونان سے ڈرائیو کیا گیا، یونانی زبان سے، جس کی معنی یونیک بھی لی جا سکتی ہے، اکلوتا بھی لی جا سکتی ہے، لے لیں. مگر گنیز جو آئے گی بات وہ بیٹا کے اس معنی میں آتی ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر یسوع خدا کا روحانی فرزند آپ مانتے ہیں تو کیا جو خدا نے جن جن کو روحانی فرزند کہا ہے ان کو گنیز کہا ہے؟ مجھے اس ایک ہی حوالہ دے دیں. دیکھیں، پورے 3 گھنٹے کے بعد بھی اگر آپ کی ڈسک وہی ہے تو پلیز خدا کے روح القدس کو ضرور کہیے کہ وہ آپ کے ذہن کو کھولے تاکہ ہم الہی مکاشفوں کو اور الہی ذات کو سمجھ سکیں. میں نے بار بار کہا کہ یہ جو گنیز ہے وہ روحانی بیٹے کے لیے ہے، اور روحانی کا ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو آپ مریم کی بات کرتے ہیں کہ مریم سے شادی، خدا کی بیوی نہیں، خدا کی بیوی نہیں، بھی بائبل مقدس میں تو ہمیں یہ تکلیف ہی نہیں ہے. بائبل مقدس کے ماننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو آج تک یہ الجھن نہیں ہوئی کہ خدا نہ خواستہ خدا کی شادی ہوئی ہے. آپ کا نے کہا نہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اکلوتا اور گنیز جو ہے آپ کہہ رہے ہیں جسمانی رشتے کو. روحانی بیٹا، جیسے خدا نے روحانی بیٹا حوالہ چاہیے. دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ یسوع مسیح کو 198 مختلف القابات سے نوازا گیا. یسوع مسیح کو یہودا کا ببر بھی کہا گیا. کیا وہ شیر ببر تھا؟ یسوع مسیح کو صبح کا ستارہ بھی کہا گیا. کیا وہ ستارہ تھا؟ یہ اس کی ذات کے وہ خدائی مظہر ہے. جب وہ زمین پر بھی تھے قرآن بھی بھرا ہوا اس کے خدائی مظہر کو بیان کرنے کے لیے. ہاں، وہاں پر پھر حکیم صاحب کی بات کہ بے اذن، بائبل میں بھی یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ خدا مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. خدا کی ذات کا مظہر وہی کچھ کر سکتا ہے جو خدا کرتا ہے. خلق کرنے کی تخلیق اس کے پاس تھی، یسوع کے پاس تھی. اندھوں کو آنکھیں دینا یسوع کے پاس تھا، اس کے پاس تھا. مردوں کو زندہ کرنا یسوع کے پاس تھا، اس کے پاس تھا. بیماروں کو شفا دینا خدا کی صفات ہے. یسوع نے کہا قوت اور قدرت اور اختیار کا منبع تھا، چاہے وہ زمین پہ تھے. تجسم کے لیے وہ مریم کے بطن اطہر میں ضرور تشریف لائے تھے، لیکن اس میں کوئی جسمانی پہلو پوری بائبل میں کہیں بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. تیسرے سوال کے لیے بھائی پلیز آپ سامنے آ جائیں. السلام علیکم. جی، میرا نام امان سیاح ہے. مجھے ایک چیز پتہ کرنی ہے. آپ بار بار بائبل مقدس کا تذکرہ کر رہی ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے
کہ بائبل جو لکھی ہے وہ تو سینٹ پال نے لکھی ہے، اس کے بعد لوکا کی علیحدہ ہے، یوحنا کی علیحدہ ہے، بے شمار آ چکی ہیں۔ قرآن پاک ماشاءاللہ آج تک خالی ایک ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ فرج کے اندر انہوں نے پھونک ماری ہے، آپ قرآن پاک کے اندر مجھے یہ لفظ نکال کے دکھا دیں۔ دیکھیں تفسیریں مختلف جگہ پہ لکھی گئی ہیں، تفسیروں کا مطلب یہ نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن از ون، اور 1400 سال سے قرآن ایک ہی ہے۔ تو ہم قرآن پہ بات کریں، ہم تفسیروں پہ نہیں جا رہے۔ آپ قرآن پاک میں سے مجھے فجر میں پھونک مارنے کا تذکرہ بتا دیجئے، میں بڑا مشکور ہوں گا۔ بہت اچھا سوال پوچھا۔ بات تو یہ تھی کہ تمہید نہیں باندھے، لیکن آپ نے تمہید باندھی۔ آپ نے کہا کہ آپ مختلف اناجیل کی اور مختلف صحائف کی بات کرتے ہیں، یہ میں بات نہیں کرتی۔ بائبل مقدس، بائبل پکڑا دیں ذرا مجھے، یہ ہے بائبل مقدس، 66 کتابوں کا مجموعہ، توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، یہ چاروں کی چاروں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان چاروں کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کہتے ہیں تحریف ہو چکی، یا آپ مجھے وہ نسخہ دکھا دیں جو تحریف شدہ ہے، مجھے وہ نسخہ، ہم نے تاریخ ہے، مجھے ایک منٹ، یہ تحریف نہیں ہے، یہ کیتھولک بائبل آپ دکھا رہے ہیں، اس میں ایک لفظ بھی نہیں، تحریف اس کو کہتے ہیں۔ جیسے پہلی کتاب ہے، اب میں یہ بھی کلیئر کر دوں، پہلی کتاب ہے ہمارے پاس جو بائبل ہے، اس میں اس کو کہا گیا پیدائش، کیتھولک بائبل میں اس کو تکوین کہا گیا ہے، عبرانی میں اس کی زبان ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے آغاز کے بارے میں پہلی کتاب ہمیں بتاتی ہے، جو توریت کی پہلی کتاب ہے، اور آج تک تاریخ یہ گواہ ہے۔ میں دوبارہ زور دے کر کہہ رہی ہوں، ریٹریٹ کر رہی ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ بائبل کا ایک بھی نسخہ آج تک نہیں چلایا گیا۔ قرآن مجید کے نسخے حضرت ابو داؤد نے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں بے شمار بار فتنہ اور تعداد کا علاج کیا گیا، اور آج جو نسخہ بھی آپ کے پاس ہے وہ امام ہے، یا وہ نسخہ ہے جو حضرت عثمان نے کیا تھا، اور پھر بھی وہ نسخہ بھی اصلی نسخہ نہیں ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے، کیونکہ انہوں نے باتیں کی یہ بات، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں بتاؤں۔ میرے بات میں، میرے گھر میں، اپنے گھر میں، میرے اپنے گھر میں 16 قرآن مجید موجود ہیں، ٹرانسلیشنز میں بے شمار فرق ہے، اور عربی متن میں بھی بہت سی جگہوں پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ بالکل میں ٹاپک رکھ لیجئے، ٹاپک رکھ لیجئے۔ یہ 3 لوگ میرے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پر ڈبیٹ ہوگی کہ بائبل کا ایک بھی نسخہ نہیں چلایا گیا، اور قرآن مجید کے نسخے چلائے گئے، اور آج جو قرآن ہے اصل نسخے چلائے گئے۔ اب میرا سوال ہے، آپ نے کہا کہ فرج، سورہ تحریم اور سورہ 21، سورہ صاد، یا سورہ، اور سورہ تحریم میں اور سورہ مریم میں ہے کہ وہ فرشتہ بالکل ٹھیک مرد بن کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور فرج ہا کا لفظ، اس کی تفسیر میں ابھی سنا دیتی ہوں، اوریجنل ٹیکسٹ بھی بتا دیتی ہوں، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ پاک دامن جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے آپ، عربی والا فرجہا فنف خنا، اب یہ سنیں نہیں، اور اپنے پاس کی روح پھونک دی،
निकाह भी कर दिया यूसुफ के साथ, अभी रुखसती नहीं हुई थी। और हमें बाइबल ये बता रही है कि आपस में उनका मिलना जुलना भी था, इन्हें मिस्र भी भेज दिया। तो ये क्या क्या और इधर ही बात खत्म। क्या आप जीत गए कि उनका मिलना। अच्छा क्या अच्छा हाँ ठीक है, यही बात। अच्छा मैं दिखा दूं क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर गए हुजूर, क्या हो गया मरियम की रुख से। अच्छा सुन ले, मैं दिखाने लगा हुजूर, आप सुनते नहीं है, मसला ये है आप सुनते नहीं है, अगर सुनते हैं तो समझते नहीं है। मरियम सदीका अपने घर में है, ये देखिए मिलना, ये बाइबल का बयान है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, वो इतनी मशहूर है, आप पता नहीं वो गर्मी काफी है, वो कहते हैं यार बंदा गर्मी ना बहुतल गया, कुछ ऐसा मामला है। मरियम सदीका अपने घर के अंदर है, ठीक है, और उनकी अभी रुखसती नहीं हुई है, निकाह हो चुका है उनका यूसुफ के साथ, और उनके इकट्ठे होने से पहले यूसुफ उनके पास आते हैं, वो देखते हैं हाँ मैं मिलने आए हैं, और क्या है क्या हुआ क्या भाई, कैसे आए उनके पास, रुखसती हो गई थी या वैसे मिलने आए थे? आप पढ़ के बता देना जो कुछ। अच्छा चलिए पढ़ के बता देता हूँ मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मैंने तो आपसे सवाल किया है कि यूसुफ को कैसे पता चला कि वो हमला हो गई है, और आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, कब, जब छोड़ना चाह रहा था कि पादरी साहब ऐसे ना करिए, निकालेंगे अपना, उसे पता चला कि ये हमला है, उसने छोड़ना चाहा, फरिश्ते ने आके कहा कि नहीं वो रूह कुदस से हमला है। कैसे पता चला, फिर कैसे पता चला हमला है, फिर कैसे पता चला हमला जी हाँ नहीं, उनके ऊपर मिलने पे कोई पाबंदी नहीं थी, शरीयत में दिखा दें आप, यहूद की शरीयत में पाबंदी थी, जब कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा अच्छा मेरा वक्त नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, क्या हो गया, या ऐसा ना करें, मेरा आप चुप कर जाए प्लीज, आप चुप करें प्लीज, आप बैठ जाए, बैठ जाए। इन्होंने कहा, वो मेरे भाई ने सवाल किया था कि कुरान करीम ने कहाँ लिखा है कि उसके रहम के अंदर फूंक मारी। आप बददियानती करते हैं और इल्मी खयानत करते हैं, कुरान करीम के मतन में कहीं नहीं है कि उसके रहम में फूंक मारी। सुनिए जरा, कुरान करीम में है अहसनत फरजहा, उसने अपनी फर्ज की हिफाजत की। इसका मतलब ये है कि बदकारी नहीं की, इसका मतलब ये है कि बदकारी नहीं की है। आपने बना दिया उसके रेम के अंदर फूंक मार दी और ये कर दिया और वो कर दिया। यार आप चुप कर जाए भाई, क्या हो गया, पहले आप उनसे लड़ रहे थे, आप उससे लड़ना शुरू कर दिया आपने। हाँ, और ये जो नफक है, ये जो आपने बतान लगाया है कुरान करीम के ऊपर, वो ये है अहसनत फरजहा, उसने अपनी फर्ज की हिफाजत की। मतलब ये है कि उसने बदकारी नहीं की, जना नहीं किया कभी भी, उसने अपनी फर्ज की हिफाजत की, ये बात थी। तो ये आपने गलत जवाब दिया था, ठीक है जी। वनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना, वो तो ये है कि हाँ, मैं ये भी आपको बता दूं, ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपने दम को अगर वापस ले ले तो सारी दुनिया मर जाए, ठीक है। हम कहते हैं कि हर कोई जो है उसका वो जो है खुदा ताला के हर एक के अंदर खुदा ने अपनी रूह फूंकी है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो कुरान करीम में लिखा हुआ है कि आदम ने के नथने में खुदा ने फूंक मारी थी, ठीक है। तो वो जीती जान हुआ था, आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है, ठीक है। फूंक मारना तो मतलब ये है कि उसके अंदर रूह डालना है, ठीक है, उसके अंदर रूह डालना है, ये बात थी। ये जो आपने कहा कि फरिश्ते ने उनके रहम के अंदर जो फर्ज के अंदर फूंक मारी, ये हमें बस आपने तो कल्ला जीना किया है और कुछ नहीं। हाँ वही है ना जी, वो तो रूह कोई समान नहीं। अब यार ये रह गया, ये छोड़ दो। अच्छा चले मैं जरा तहरीर का भी बता देता, बस चले मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप बता देना, ठीक है। सवाल ये है कि आपने, मेरा नाम थॉमस है, ठीक है, थॉमस मेरा नाम है। आपने कहा कि जो हयोस लफ्ज़ है, ग्रीक का लफ्ज़ है, ठीक है, उसकी जगह नुस्खों के अंदर इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज़ था मोनोगेनिस। तो खुदारा कामुसल और बरकतुल्लाह की किताब से कोई ऐसा जवाब ना दीजिएगा कि तहरीर की बात करते, कोई एक ऐसा नुस्खा, यूनानी के तकरीबन हमारे पास 5000 नुस्खे हैं, कोई एक नुस्खा दिखा दे जहाँ हयोस की जगह मोनोगेनिस लिखा हो। शुक्रिया।
दो नस्लों का कंपैरिजन कर देना कि इसमें ये है तो यहाँ की जगह ये आ गया, ये तो भाई आपने ना मेरी बात समझी नहीं है, इसलिए आपने ये इतराज़ किया है। मेरी बात दोबारा सुन लें। मैंने ये नहीं कहा है कि वहाँ हयोस लिखा हुआ था और उन्होंने मोनोगनीज लिख दिया, मैंने तो ये कहा ही नहीं। आप सुन लें दोबारा तवज्जो से, डिबेट में भी सुनेंगे तो मैंने यही बात की है। और ये मैंने दावा ही नहीं किया था, चैलेंज भी किया था। मैंने कहा था मत्ती, मरकस, लूका, इन 3 अंजीलों के अंदर यीशु को मोनोगनीज नहीं कहा गया, ठीक है। और ये जो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो अंजील लिखी गई है वो मरकस की अंजील लिखी गई है। मरकस की अंजील का हमें सन बताया जाता है कि वो 55-60, ये 60 ईस्वी, हज़रत मसीह के 60 साल बाद सबसे पहली जो अंजील मार्ज वजूद में आती है वो मरकस की अंजील है, ठीक है। उसके बाद जो अंजील मती की और फिर लूका की, यूहन्ना की अंजील जो है 100 ईस्वी में लिखी गई। मैंने और जो दलील होती है ना, कदीम माखज़ होता है, दलील कदीम, सबसे कदीम माखज़ होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे कदीम माखज़ जो है वो मरकस की अंजील है। मरकस की अंजील में यीशु के लिए गनीज का लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मती की अंजील का। मती की अंजील में मोनोगनीज का यीशु के लिए लफ्ज़ मौजूद नहीं है, वो हयूस का लफ्ज़ मौजूद है। मरकस में भी हयूस का लफ्ज़ मौजूद है, मती में भी हयूस का लफ्ज़ मौजूद है, लूका में भी हयूस का लफ्ज़ मौजूद है, ठीक है। और जब आती है बात यूहन्ना की अंजील 100 ईस्वी में लिखी गई है, वो इनके बरअक्स जो है वो मोनोगनीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैंने यही बात की थी, ठीक है, मैंने ये कहा था। शुक्रिया। मौके पे शुक्रिया अदा। खत्म हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज मुख्तसर कहिएगा कुछ। मेरा नाम अब्दुल्ला गाजी है और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले तकरीबन सब आप मुझे जानते होंगे। तो तकरीबन 2 साल से मुनाजरों का सिलसिला मुसलसल जारी है। पादरी साहब मुसलसल मुनाजरे करते आ रहे हैं और अब ये 6 मुनाजरों का सिलसिला जारी रहा है। तो मुनाजरे तो बहुत हो गए, अब ये कि एक मुबाहला भी हो जाए। तो मैं पादरी साहब को मुबाहले का चैलेंज देता हूँ कि पादरी साहब मेरे से मुबाहला करें। लाहौर में इसी तरह एक मुसलमान मुनाज़र थे, किसी और के साथ मुनाजरा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया। तो मैंने कहा जी अगर तो अवाम ताली भी ज़्यादा तो मैं समझूंगा कि ये क्या है, समझ गए तो मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नया मुनाजरा शुरू होने को है। आपने अच्छा जी, आखिर में 2 मिनट देती हूँ मैं साहब को कि वो कोई पैगाम देना चाहते हैं, उसके साथ ही फिर आइए। आज ये छठा मुनाजरा था और आखिरी मुनाजरा था, एक बड़े लंबे सिलसिला था। आज ये सिलसिला ख़त्म हो गया जो मुनाजरों का सिलसिला था। मुझे एक गुजारिश करनी है सामीन से, वो मुस्लिम हूँ या मसीही हूँ, दोनों ज़रा तवज्जो से, और जो ख़ुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले हैं उनसे भी देखें। हम यहाँ आते हैं, इसके अलावा और भी दीगर शहरों में मसीही हज़रात के साथ गुफ्तगू करने के लिए। ये इखलाकी तौर पे बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, और मेहमान नवाज होते हैं और इनमें ये खूबियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। हमारे मुस्लिम हज़रात को भी ये जो गलतफहमी है वो दूर करनी चाहिए। और जो मसीही वो ऐसे हैं, वो शैतानी सिफतें, वो ऐसी हरकतें करते हैं, हमारे साथ भी हमारी तस्वीरें लेके अभी भी लग भी चुकी हैं, अभी वो लग भी चुकी हैं वो फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, ये दोनों में पाए जाते हैं, मुस्लिम में भी मसीहियों में भी। ऐसे वो लोग होते हैं, उनका मकसद होता है शीरा लगाना। वो कहते हैं कि किसी ने एक शीरा लगाया, सामने किसी की बुलबुल थी, उसने मक्खियाँ देखी, वो आ गई, वो एक गलेल लेके गुजर रहा था, उसने मारा उसको। उसने कहा मेरी पालतू बुलबुल को मार दिया। वो बंदा आया, उसने जहाँ छुरा मार दिया, कत्ल हो गया। ये होते हैं लोग शीरा लगाने वाले। जो जिम्मेदार हज़रात हैं वो इनको सख्ती के साथ जो है ना, इन्हें मना किया करें। आप मसीही हज़रात अपने साथियों को और मुस्लिम को, भाई ये इल्मी डिबेट है,
عقیدے کا اختلاف جو ہے اسے ہم نے علمی طور پہ حل کرنا ہے. ویسے یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم وطن ہیں, یہ پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. یہ نفرتوں کا یہ سلسلہ ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. خصوصاً ہمارے ساتھ جو ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر میرے خلاف ابھی لگ بھی چکے. ابھی ہم گھر میں نہیں پہنچے ہیں اور پتہ نہیں کیسا مواد میرے خلاف جو ہے مسیحی رات نے بھی اپلوڈ کر دیا ہے, اور پتہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. علمی بات کریں. ہمارا آپ کے ساتھ علمی اختلاف ہے. علمی آپ کا غلط عقیدہ ہوگا, ہم اس کی درستگی کریں گے. یہ علمی اختلاف ہے ہمارا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. باقی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب مسیحی حضرات بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ وہ بڑے قدردان بھی ہوتے ہیں, مہمان نواز بھی ہوتے ہیں, اور عزت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. مسلم حضرات کو بھی یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور کرنی چاہیے. اور ایک خصوصی پیغام وہ میرا ہے پادری شفیق قمر صاحب کے لیے اور محترمہ غزالہ شفیق صاحبہ کے لیے, کہ دیکھیں کتابوں کی تحریف کی تو بات آپ جانے دیجئے, آپ ویڈیو میں تحریف کر لیتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ویڈیو ہماری بنی ہے ان کے اندر یہ کٹنگ وٹنگ نہ کریں. جو ہے جیسا ہے ویسے ہی آپ اپلوڈ کیا کریں. یہ میری گزارش ہے آپ سے. جی. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جب ہم سے ملو گے تو ہمیں پاؤ گے مخلص, ہر چند کے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرتے. تو ایک بات تو کہ مولانا عبداللہ غازی صاحب کا چیلنج میں نے قبول کر لیا, بلکہ چیلنج کا یہ وہ ہم کہتے تھے میٹرک میں فٹ بال کہتے تھے دوستانہ میچ. تو یہ جو مباہلے کی آپ پیش کر رہے ہیں نا, تو یہ تو ایک دوستانہ میچ ہوگا. اینی وے قبول ہے, بلکہ قبول ہے. دوسری بات کہ حکیم عمران ثاقب صاحب نے ایک خاص مسئلے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ کچھ چند فتنہ پرور یا شرارتی لوگ دونوں طرف ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس ماحول کو خراب کر دیا جائے. یہ بات درست ہے, میں فلی ایگری کرتا ہوں, کیونکہ دونوں طرف سے ایسے ابھی دیکھیں مناظرے چھے ہوئے ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ ویڈیو ابھی ساری کی ساری میرے پاس ہے, ابھی عوام تک نہیں پہنچی. تو خاص کر حکیم صاحب کی, لیکن پنجاب میں پوسٹ لگ چکی ہے کہ حکیم عمران صاحب کی تاریخی فتح. ٹھیک ہے, پھر بھی کسی نے نیچے یہ بھی لکھ دیا کہ ان کو 21 توپوں کی سلامی, اور چوتھے نے آگے لکھ دیا کہ لیکن یہ سلامی ان کو توپ کے آگے کھڑا کر کے دے. میں بتا تو دونوں طرف سے ادھر سے بھی نیچے والوں کے کمنٹ تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرسچن نے کمنٹ نہیں کیے, انہوں نے بھی کمنٹس کیے. تو ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. میں حکیم صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان دوست ہیں جو دعوے کرتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آئیں ذرا اس فورم پہ آ جائیں اور میرے ساتھ ڈبیٹ کریں, پھر ان کا بعد میں ایڈریس نہیں پتہ چلتا, فون بھی بند ہو جائے. حکیم صاحب کی میں تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ آرگومنٹ شروع کی, میں نے کہا ڈبیٹ کے لیے آ جائیں, یہ آگے تھے. اس کے لیے تعریف. اور میرے ساتھ ابھی تک یہ 9 ڈبیٹ کر چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ مجھے بھی جاتا اور ان کو بھی جاتا. دنیا میں ایسا کوئی اسکالر نہیں ہے کہ جو ایک ہی بندے کے ساتھ دونوں نے 9 ڈبیٹ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا پورا اس کی تسلی کرا دیں, لیکن بازار کے اندر نہ تسلی کریں, فورم پہ کریں, اچھے طریقے سے کریں, دوستانہ ماحول میں کریں. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میری وائف ایک عورت ہے, لیکن انہوں نے بھی ڈبیٹ کر لیا اور خوشگوار ماحول کیا. حکیم صاحب کا اعتراض ہے کہ ایڈٹ کر کے دی تھی, اس کی میں وضاحت کر دوں کہ صرف ایک ڈبیٹ کے اندر وہ بھی ایک فقرہ ایڈٹ کیا تھا, وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں کیا تھا. ڈبیٹ حکیم صاحب کی تھی اور میری وائف کے ساتھ تھی. اس میں ایک فقرہ ایسا تھا کہ جو عورت کے ساتھ ڈبیٹ کرتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کو وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا, اور ان کو میں نے بتایا تھا کہ اس وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں ہے.
शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले और उसके बाद जो 3-4 हाँ चर्च के घर के भी दरवाजे खोले, वाशरूम ऊपर ही था हाँ। और इसी तरह मैडम शमीम लॉरेंस के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी अपने चर्च के दरवाजे खोल दिए थे। और पाकिस्तान में रहते हुए कोई क्रिश्चियन अगर ये ऐसा करता तो मैं समझता उसकी जरूरत को सलाम करना चाहिए उन सब के लिए। अभी 2 दिन हमने जो मुनव्वर चरंगी पे मुनाजरे किए वो मस्जिद सदीक, और वहाँ पर जो मुंतज़म आला थे वो थे मौलाना जमील अज़हर बत्रा साहब। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी ज़िंदा दिली का मुजाहरा किया और खूबसूरत माहौल को बरकरार रखा। और आप यकीन जानिए कि मस्जिद के अंदर 2 दिन मुनाजरा हुआ और हमें एहसास नहीं हुआ कि हम क्रिश्चियन मस्जिद के अंदर मुनाजरा कर रहे हैं। और वेस्ट में जब ये लोग अभी एक मैं और बात बताऊं कि वेस्ट में या बाज़ लोग जब ये देखते हैं कि मस्जिद के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम मुनाजरा हो रहा है, इधर चर्च के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम, लोगों को यकीन नहीं आता। अब मैं 2 मिसालें दूंगा कि एक मुसलमान मेरा दोस्त है, उसने किसी को मेरे सामने नहीं किसी को कहा कि ये मिली बग से मुनाजरे कर रहे हैं, मुसलमान वो। अच्छा एक क्रिश्चियन था, वो भी कह रहा था कि मिली भगत से ये कर रहे हैं। लेकिन खुदा गवाह है चर्च के अंदर हम खड़े हैं, आपने भी देख लिया कितना कि मिली भगत के, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने हाँ, तो हम आप सबके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने भी बड़े पुरअमन तरीके से आपने हमारी डिबेट को देखा और सब्र का मुजाहरा किया। वरना जो बैठे हुए थे उनके अंदर जोश ज़्यादा होता है उनका, तो उनको 1 सेकंड अगर इजाज़त दे देना तो वो आके माइक के आगे आपको हटा के खड़े हो जाएंगे। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बातों को सुना। तो डिबेट जारी रहनी चाहिए। और मैं ये भी बयान कर दूं कि डिबेट लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। मेरी अगर कोई आवाज़ सुन रहा है वो मुसलमान हो, कादियानी हो, मेरे साथ डिबेट करना चाहे तो मैं अपने आप को अवेलेबल रखता हूँ। शुक्रिया। अदनान खादिम साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी 1 मिनट कुछ कहना चाहते हैं। यकीम साहब ने फेवर किया इसलिए मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आके 1 मिनट में जो आप कहना चाहते हैं कह दें। थैंक यू वेरी मच तमाम लोगों के लिए, खासकर हकीम इमरान साहब और अब्दुलसलाम साहब आए कराची, अब्दुल्ला गादी भाई हैदराबाद से आए मुआविनत के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। ख़ास तौर पर सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास्टर शफीक कमल साहब का, जो जिनकी वजह से मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में हम आगे आ रही है, आपस में मिलना मिलाना हो रहा है, तो उम्मीद हो रही है। ख़ास तौर से असेंबली को जो ना मैं काफ़ी खराज तहसीन देना चाहूँगा। दे आर वेरी गुड पीपल। मुझे पता चलता है कि क्रिश्चियंस के अंदर इनसे इनकी मुखालफत बहुत की जाती है। मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है सर। पास्टर रॉनी से दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ सामने आएँ और आखिरी दुआ से सबको रुखसत करें। जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये पास्टर रॉनी की वजह से है कि हम यहाँ पर बैठ कर और इतने पुरअमन तरीके से सारी बातों को कर सकें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सर को झुका खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप पहरों के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इन खूबसूरत घड़ियों के लिए, लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शे। ख़ास तौर पर खुदावंद इस सारी तमाम बातों के लिए खुदावंद जो इस वक्त खुदावंद हमने सुनी कही खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद। बेशक तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। ए खुदावंद ज़िंदा आसमानी पिता, इन बातों के इव्ज़ भी खुदावंद हम चाहते हैं कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे पास आएँ खुदावंद, और उस कलाम के गहरे भेदों को समझें, सीखें खुदावंद, और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में अमली जामा पहनाने वाले हो सके खुदावंद। मोहब्बत भाईचारा यीशु के नाम से मांग लेते हैं।
یونٹی اتحاد یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں خداوند، یہ پیار محبت بڑھتا چلا جائے خداوندہ، اور اس طرح کے خداوندہ اور مناظرے ہوئے خداوندہ جس کی وجہ سے خداوندہ بہت ساری غلط فہمیاں دور کی جائیں خداوند۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تمام تر ان لوگوں کے لیے، عزیزوں کے لیے خداوندہ جنہوں نے اس میں شرکت کی، تجھ سے بڑی برکت کی دعا چاہتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔